خدا کی زندہ آواز کو سنیں، اس کے کلام کو سنیں، تو المختصر سا تعارف میں آپ کے درمیان میں کر پھر ہم خدا کے کلام کی جانب جائیں گے اور آج شام خدا کے زندہ کلام کو سیکھیں گے۔ میرا نام مبشر عدیل جون ہے اور میرا تعلق یوحنا آباد لاہور سے ہے، اور 2019 کے اندر خدا نے مجھے رویا دی کہ میں ایور لاسٹنگ لو آف گاڈ منسٹری کو آغاز کر سکوں، اس کا جس کا مطلب ہے خدا کی لازوال محبت۔ اور پھر خدا نے ہمیں یہ رویا دی کہ ہم عزایہ ٹیلی ویژن کا انعقاد کریں جو یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر موجود ہے، اور اس وقت ہمارا سکول جو ہے وہ فری ایجوکیشن کے اوپر ہے، اور تمام تر بچے جتنے بچے بھی وہاں پر آتے ہیں وہ تعلیم فری حاصل کرتے ہیں۔ میں ان تمام تر خدمات کے لیے، اس تمام تر رویا کے لیے جو خدا نے مجھے دی اور خدا مجھے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اتنا وقت نہیں کہ ہم اور اپنے بارے میں آپ کو بتا سکیں۔ میں اور پادری شکیل صاحب جو ہیں، ہم تقریباً 2012 سے لے کے 2018 تک چرچ آف پینٹیکوسٹ کے اندر، اور پھر شکیل بھائی UPC کے اندر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے بھی اپنی سیمنری کو کمپلیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی خدمت روکے رکھی۔ لیکن ہم 2019 سے ایونجلزم کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے سندھ کو نکال کر باقی ملک پاکستان کے تمام تر علاقہ جات کے اندر ہم نے کلام کی خدمت کی ہے۔ میں سارا عزت اور سارا جلال خدا کو دیتا ہوں، اور آج شام جو ہمارا مضمون ہے اور جس مضمون کی بابت ہم سیکھیں گے وہ ہے اس میں زندگی تھی۔ آج کی ہماری مرکزی آیت یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنوں کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، آئیے میرے ساتھ مل کے نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت کو ہم خداوند کے کلام میں سے بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آئیے اسی طرح ہم 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو بھی ایک دفعہ پڑھیں گے اور بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج رات ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سب بولے آمین۔ ہم سب نے خداوند کی پرستش کی ہے اور اس کے نام کو جلال دیا ہے۔ آج شام جس حوالہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور آپ نے اسے بڑے غور سے سماعت فرمایا ہے، کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں سے ہے، اور خدا کا بندہ، خدا کا خادم رسول یہاں پر یوں فرماتا ہے کہ اس میں کیا تھی؟ اس میں کیا تھی؟ زندگی تھی، اور وہ زندگی کیا تھی؟ آدمیوں کا نور تھی، اور نور جو ہے وہ تاریکی کے اندر چمکتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ کیا ہے؟ پھر اس نے ان سے مخاطب ہو کر ان سے کیا کہا کہ جو کوئی میری پیروی میں چلے گا وہ ہرگز اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ کیا؟ زندگی کا نور پائے گا۔ اب یہاں پر جہاں 8ویں باب کی ہم 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ گزرا ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ عین فعل کے اندر پکڑی گئی، زناکاری کے اندر پکڑی گئی، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ جو شخصیت عین فعل کے اندر پکڑی جائے یا پکڑا جائے، اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اسے پتھروں سے سنسار کیا جائے، اور اس قدر
دیا جائے. اور یہاں اس پورے معاشرے کے اندر فقی اور فریسی بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر وہ اس بات کی تاڑ کے اندر ہے کہ ہم دیکھیں کہ یسوع یہاں پر کیا کرتا ہے. وہ یہاں پر کون سا جو ہے وہ خطاب کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے اس عورت کے لیے کیا نکالتا ہے. تو وہاں پر یسوع نے یہ فرمایا کہ پہلا پتھر کون اسے مارے. چرچ نہیں جانتے؟ بڑی یہ مشہور سٹوریز ہے بائبل مقدس کی. پہلا پتھر کون مارے؟ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور ہر سینو متنفس جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، جو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، زندگی کی سانسیں رکھتا ہے. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور کرتا چلا آیا ہے، اور گناہ کے سبب سے کیا ہے؟ موت ہے. اور یوں موت کیا ہے؟ سب آدمیوں کے اندر پھیل گئی ہے. موت کے سبب کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ کے وسیلہ سے موت دنیا کے اندر آئی ہے. جب ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں تو خدا جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ گراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح کے اوپر جنبش کرتی تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. صرف خدا ہی ہے جو نورانی پوشاک پہنتا اور نور سے ملبس ہے. اور وہ جب اس کی روح پانی کی سطح کے اوپر جنبش کرتی تھی تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ پیدائش میں لکھا ہے اس نے سب سے پہلے کہا کہ روشنی ہو جا، اور کیا ہوا؟ روشنی جو ہے وہ ہو گئی. اسی طرح وہ کہتا چلا گیا اور چیزیں جو ہے وہ وقوع کے اندر آنا شروع ہوئی. وہ کہتا گیا اور چیزیں بنتی چلی گئی. المختصر یہ کہ اس نے جب انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، تو باقی چیزیں جو ہے یہ اس کے منہ کے کہنے سے بنی ہے. لیکن جب وہ انسان کو ترتیب دیتا ہے، اس کی ہڈیوں کو ترتیب دیتا ہے، اس کے جسم کے اوپر مٹی کی لیپ کرتا ہے اور ایک سٹرکچر، باڈی کا سٹرکچر بنا کر زمین کے اوپر لٹا دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا دم انسان کے اندر پھونک دیتا ہے. لکھا ہے کہ تب انسان جو ہے وہ چیتی چار ہوا. سو خدا جب تخلیق کرتا ہے تو اس نے پوری کائنات کو، زمین اور آسمان کو، آسمانی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، خدا ان کا خالق اور مالک ہے. زمینی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے خدا ان کا بھی بنانے والا ہے. لیکن جب وہ انسان کو بناتا ہے، مٹی سے اسے ترتیب دیتا ہے، تو یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ انسان کے نتنوں میں اپنا دم پھونک دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ پھر وہ جیتی جان ہوا. انسان کی زندگی رواں دواں ہو گئی. وہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر چلنا پھرنا شروع ہو گیا. اور پھر خدا نے انسان کو ایک ایسا رتبہ دیا جو کہ کسی اور چیز کو نہیں دیا. اس نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمام چیزوں کے اوپر ممتاز کیا، اسے ایک حیثیت بخشی، اسے ایک سٹیٹس دیا. اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ خدا کی تخلیق کاری کے اندر جب وہ زمین اور آسمان کو بناتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے، تو اس نے اپنی تخلیق کے اندر موت کو پیدا نہیں کیا. خدا موت کا تخلیق کار نہیں ہے. خدا نے موت کو نہیں بنایا. کیا خدا نے انسان کو مرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ خدا نے انسان کو کبھی مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس نے آدم کو بھی جلالی پوشاک پہنائی، اسے بھی جلال سے ملبس کیا. لیکن انسان کے گناہ کی بدولت، اس کی نافرمانی کی بدولت، جو گناہ اس سے ہوا، اس سے وہ جلال جو ہے وہ انسان سے اٹھ گیا. وہ جلال زمین سے بھی اٹھ گیا. اب خدا شام کے ٹھنڈے وقت کے اندر آدم سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا. اب گفتگو اس طرح سے نہیں ہوتی. اب روبرو بیٹھ کر وہ ہم کلام نہیں ہوتے.
اس کو صورت دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے منع کیا ہے کہ جو باغ کے بیچوں بیچ جو درخت ہے اس کے پھل کو تو نے نہیں کھانا. اگر تو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا، تجھ پر موت وارد ہو جائے گی. اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. کیا آدم مر گیا؟ آدم تو پھر 930 برس تک جیتا رہا. تو لوگ اکثر یہ سوال پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آدم تو پھر نہیں مرا. روحانی اصطلاح کے مطابق آدم اس دن روحانی طور پر مر گیا اس لیے کہ خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا. اب روبرو کلام نہیں ہوتا. اب جب انسان عدن سے باہر نکلا ہے تو کئی بار وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف کے اندر آ جاتا ہے. جب وہ بڑی بڑی اور اونچی اونچی چیزوں کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور خدا اس کے لیے یہ سزا مقرر کرتا ہے کہ اب زمین تیرے لیے کیا کرے گی؟ اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی روٹی کھائے گا. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے موت کا. خدا موت کو نہیں بنانے والا، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان مر جائے اور وہ قبر کے اندر پڑا رہے، اس کی ہڈیاں گل جائے، اس کا جسم گل جائے اور وہ قبر کے اندر ہی پڑا رہے. اس نے کبھی انسان کو مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ انسان کی خود کی تخلیق کاری ہے. اس نے خود موت کو ایجاد کیا ہے. خدا تو اس کو کہتا ہے کہ تو نے نہیں کھانا، جس روز تو کھائے گا مر جائے گا. المختصر یہ کہ بائبل مقدس ہمیں یہ فرماتی ہے کہ موت کے سبب کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ دنیا کے اندر آیا اور یوں لکھا ہے کہ موت جو ہے وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی. جس طرح تخم ٹرانسفر ہوا، گناہ بھی ٹرانسفر ہوتا چلا گیا، اور جب گناہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا تو موت بھی سب آدمیوں کے اندر پھیل گئی. اس لیے موت نے کسی کو نہ چھوڑا. ہر وہ شخص، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ افضل ہے، چاہے وہ کیسا بھی دعویٰ اپنی زندگی کے اندر کیوں نہ کرتا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، رسول ہو، نبی ہو، موت سب پر وارد ہوئی ہے. اور موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا، موت بھی پھیلتی چلی گئی اور یوں موت سب آدمیوں کے اندر پھیل گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا منجی عالمین ہے، جو میرا اور آپ کا آقا ہے، جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، جس کے بارے میں یہاں پر رسول لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا تھی؟ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور جو ہے وہ تاریکی کے اندر چمکتا ہے. مگر افسوس کہ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ اپنوں میں آیا مگر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اسرائیل کے لیے آیا، وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا، لیکن لکھا ہے کہ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. پھر اس نے ہر فرد بشر کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں زندگی دوں اور ہمیشہ کی زندگی دوں، اور نہ یہ کہہ دینا کہ میں دنیا کا نور ہوں. یہ اس بات پر مور نہیں کرتی، بلکہ نبی، پیغمبر، عہد عتیق، ہسٹری، کلام اور دیگر کتابیں اس کی پیشن گوئی کرتی ہو تو پھر اس بات پر مہر ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ دنیا کا نور ہے اور یہ نور بن کر آیا ہے. کیا ضرورت تھی خدا کو اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کی؟ بہت ساری قربانیاں اسرائیل کے اندر گزرانی جاتی تھی، لیکن گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تھا. حقیقی کفارے کے لیے ایک بے عیب بھرنے کی ضرورت تھی، جو اپنی جان کو قربان کرے، جو اپنی جان نذرانے کے طور پر دے. اور یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر
اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ اس دنیا کے اندر جو زندگی ہم گزارتے ہیں یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے، اسے تو انسان نے خود محدود کیا ہے۔ تو خدا انسان کو مرنے کے لیے پیدا اگر نہیں کرتا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ملتا جلتا رہے، اس کی اور میری رفاقت دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع ناصری کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس نے اپنی منادی کو شروع کیا۔ اب جب یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال، کیا لکھا ہے؟ خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اب یسایہ نبی کس کی پیشن گوئی کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کو بتاتا ہے کہ اٹھو اور منور ہو کیونکہ تمہارا نور جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کا جلال تمہارے اوپر ظاہر ہونے والا ہے۔ اسرائیل اس وقت کے اندر اسیری کے اندر تھی، گھبرائی پڑی تھی کہ اب کون ہمیں یہاں سے آزاد کرے گا؟ ہم تو گناہ کی مزدوری موت کے اندر زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم تو بابل کی اسیری کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر یسایہ 60ویں باب کے اندر انہیں ایک خوشخبری کی دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اٹھ اور منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اب یسایہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ وہ آنے والے زمانہ یعنی یسوع مسیح کے لیے بھی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور یسایہ ایک ایسا نبی ہے جس نے نہ صرف یسوع مسیح کے تجسمِ کلمہ کو، اس کی طرز زندگی کو، بلکہ اس کی مصلوبیت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب آپ ملاکی نبی کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ میں حوالہ جات اس لیے نہیں پڑھ رہا، یہاں پر روشنی بھی نہیں ہے اور پڑھنے میں بھی ٹائم بھی لگے گا۔ حوالہ جات یہاں پر موجود ہے، ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ آفتاب صداقت کیا ہوگا؟ طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ یہ کس کی پیشن گوئی کرتا ہے؟ یہ کتابیں، یہ نبی کس کی پیشن گوئی کرتے ہیں؟ یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ جب وہ آفتاب صداقت اس دنیا کے اندر آیا تو وہ اسرائیل کے اندر، یروشلم کے اندر جب وہ سیر کرتا ہے تو وہ گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر جاتا ہے تو کئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں جو اس سے شفا پاتے ہیں۔ کوئی اس کے پلو کو چھو لیتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی اس کے پاس آتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ تمام تر پیشن گوئیاں جو عہد عتیق کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر کی گئی ہے، یہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب، آئیے اس حوالہ کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ یہاں پر پالوس رسول جس نے بہت سارے خطوط جو ہیں وہ مختلف کلیسیاؤں کو لکھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پالوس رسول کی زندگی کیا تھی؟ سول نامی شخص جو مسیحوں کو مارتا ہے، انہیں سنسار کرتا ہے، ان کے اوپر قتل و غارت کرتا ہے، اور ایک دن جب وہ مسیحوں کو سنسار کرنے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے جا رہا تھا تو وہاں پر کیا ہوا کہ اس پر ایک نور جو ہے وہ چمکا، اور جب اس کے اوپر روشنی چمکی تو وہاں پر اس کی دیدنی روشنی جو ہے وہ جاتی رہی، اسے ایک وقت کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی، لیکن جب اس کے اوپر حقیقی نور جو چمکا تو وہ اٹھا اور اس نے نور کی منادی کو شروع کر دیا
اور اس نے ایسی نور کی منادی کو شروع کیا کہ وہ افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے تم کیا تھے؟ تاریکی تھے، مگر اب کیا ہو؟ نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی مانند چلو۔ اس لیے کہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا اپنی زندگی کے اندر؟ اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر اس نے فرمایا کہ دنیا کے نور تم ہو۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ دنیا کا نور کہلاتا ہے۔ وہ انہیں وہی حیثیت بخش دیتا ہے جو اس کی اپنی تھی۔ وہ غلام نہیں رہنے دیتا، وہ دوست بناتا ہے۔ پھر وہ دوست نہیں رہنے دیتا، وہ بھائی بند کے اندر لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور پھر اس نے ہر اس شخص کے لیے جو اسے نجات کے طور پر قبول کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی مانند چلو، نہ کہ پھر سے تاریکی کے اندر لوٹ جاؤ، نہ کہ پھر سے اندھیروں کے اندر زندگی کو گزارو۔ گناہ انسان کو تاریک کر دیتا ہے، گناہ انسان کی زندگی کے اندر ویرانیوں کو لے کر آتا ہے، گناہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تاریکی کو چھا دیتا ہے۔ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اسے صرف گناہ ہی نظر آتا ہے اور اس کے وسیلہ سے اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ یسوع مسیح کے حضور میں آتا ہے، جب وہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی مانند ہم چلے۔ وہ جو نورانی پوشاک کو پہنتا ہے، جو جلال سے ملبس ہے، وہ وہی جلال مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتا ہے، وہ وہی نور مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ پیمانہ جو دیا ہے وہ جلا کر کہاں رکھا جاتا ہے؟ پیمانہ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ سب کو روشنی پہنچے۔ اور یہاں پر آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم شکیل بھائی، جن کی خدمت، جن کی کالنگ، جن کی بلاہٹ ہے کہ وہ خدمت کا حصہ بنے، انہوں نے انہیں نور مقرر کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے۔ آج جبکہ خدا کے خادم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ اس پیمانہ کو صحیح جگہ پر رکھیں تاکہ اس سے تمام تر لوگوں کو روشنی پہنچے، اور آج میں اور آپ جو خدا کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ خدا کے خادم نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ وہ اس خوبصورت پنڈال کو سجائیں تاکہ خدا کے لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ سو آج یہ وقت ہے کہ انہوں نے اس پیمانہ کو جو ہے، اس چراغ کو اپنے پیمانہ کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ تمام ان لوگوں کو روشنی پہنچے جن کے لیے انہیں چمکنا چاہیے تھا، انہیں وہ نور بن جانا چاہیے تھا، تاکہ اس نور کے وسیلہ سے دوسرے بھی کیا ہوتے؟ روشن ہوتے۔ سو آج ہمارے بھائی، ہم خدمت بھائی نے جب یہ قدم اٹھایا تو میں اس بات سے نہایت ہی خوش ہوں۔ اس لیے اگر آپ نور سے ملبس ہو چکے ہیں، خدا نے آپ کو منور کر دیا ہے، آپ کو نورانی پوشاک پہنا دی ہے، تو پھر آپ کا یہ کام ہے جائیں اور یہ کلام جس کے بارے میں مقدس داؤد بادشاہ میں کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو جب صبح سویرے اٹھتا تو جب وہ خدا کی حمد و ثنا، اس کی پرستش کرتا، تو وہ اس بات کو جان گیا کہ تیرا کلام جو ہے وہ میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ کلام انسان کے لیے جو وہ روشنی ہے، اسے اندھیروں کے اندر نہیں رکھتا، اسے اجالوں کے اندر لے کر آتا ہے، اس کی زندگی کو منور کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کے سبب کیا ہے؟ کس لیے خدا منع کرتا ہے گناہ سے؟ گناہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے خدا منع کرتا ہے، اس کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے۔ تو اگر اس کے لیے خدا نے اپنے قوانین،
اور حکام بائبل مقدس کے اندر ٹھہرائے ہیں، اور ہم اگر اسے توڑ دیتے ہیں، اسے پشے پشت پھینک دیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ عام فہم لفظوں میں گناہ شرع کی مخالفت ہے، یعنی شریعت کی مخالفت ہے، خدا کے حکام کی مخالفت ہے۔ تو اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ مت سوچے کہ خدا آپ کو معاف کر دے گا۔ ہاں، خدا معاف کرتا ہے، لیکن اس شخص کو جو گناہ سے واقف نہ ہو۔ اب کیسے وہ گناہ سے واقف نہیں ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے اس نے اسرائیل کے آگے برکت بھی رکھ دی اور لعنت بھی رکھ دی، اور پھر اس نے کہا کہ چن لو تمہیں کون سی چیز چاہیے، اگر یہ کرو گے تو برکتیں ہیں، اگر یہ کرو گے تو لعنت ہے، تو پھر تو انسان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ چیز اگر میں کرتا ہوں تو یہ گناہ کے اشارے میں آتی ہے۔ تو اگر پھر آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر اس کی سزا آپ کو لازم ملے گی۔ مقدس داؤد کو بھی ملی۔ جب وہ اپنے چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں کو حسین لگی اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ کیا اسے سزا نہیں ملی؟ اسے سزا ملی۔ اس کے بعد خدا نے اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا۔ لیکن اس سے پہلے نبی اس سے یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 1000 بھیڑیں موجود تھی، اور جب اس کے پاس مہمان آئے تو بتا اسے اپنی 1000 بھیڑوں میں سے انہیں لے کر قربان کرنا چاہیے تھا ایک کو، یا کسی ہمسایہ کی ایک ہی بھیڑ ہے اور اسے لے کر قربان کرنا چاہیے تھا؟ اسے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شخص اپنی بھیڑوں کو لیتا، اپنی بھیڑ میں سے قربان کرتا۔ اس نے کہا وہ شخص کے لیے تو سزا ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، بتا کون ہے وہ؟ تو نبی کہتا ہے وہ تو ہی ہے۔ اب نبی اس سے کہتا ہے کہ اپنے لیے سزا چن لے کہ کون سی سزا تیرے لیے ہونے چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے خدا میں اپنے لیے سزا نہیں چن سکتا، تو تو ہی مجھے بتا کہ میں کیا کروں، کیا سزا میرے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے داؤد کو کیا سزا ملی تھی؟ وہ خدا کا گھر نہیں بنا سکا، اور اس کے گناہ کی بدولت جو پھل تھا وہ بھی مر گیا، ختم ہو گیا، سڑ گیا۔ داؤد اس کے لیے روزے رکھتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں بچا، وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، اور داؤد کو اس کی سزا ملی۔ پھر خدا نے اسے معاف کیا۔ لیکن ایک ایسا گناہ جس کی بابت آپ جانتے نہیں ہیں، اس کی سزا کے بغیر آپ معاف کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں سن ہی نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کلام سنتے بھی ہیں اور آپ کے کانوں میں یہ آواز جاتی بھی ہے، اور پھر آپ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ ہاں، اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ خدا معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ گناہ کی سزا جو ہے وہ ملتی ہے انسان کو جب اسے پتا ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے رسول یہ فرماتا ہے کہ اس میں کیا تھی؟ زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو بڑے کام انسان کی بدولت جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آئے، موت اس دنیا کے اندر آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور خدا کا بیٹا یسوع ناصری جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس کا یہ پروجیکٹ تھا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ نسل انسانی کو گناہ کی مزدوری موت سے آزاد کر کر اسے ہمیشہ کی زندگی دے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا، وہ زندگی کا سرچشمہ تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ وہ ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان مر جائے، قبر کے اندر پڑا رہے اور پھر وہ پڑا ہی رہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ اسے جلال سے ملبس کرے، اسے نورانی بنائے، اسے بھی نورانی پوشاک بنائے، پہنائے۔ اور اگر آج آپ یہاں پر موجود ہیں
اور آپ دیگر بار کلام کو سن چکے ہیں، تو خدا نے اگر آپ کو منور کیا ہے تو پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس نور کی منادی کو شروع کر دیں۔ جائیں ان زندگیوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو آج بھی تاریکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو آج بھی اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کا کلام ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی امت، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ خدا کا کلام سب کے لیے ہے، اس نے سب کے لیے دروازوں کو کھول دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ تو زندگی لے کر آیا، وہ زندگی دینے کے لیے آیا۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر مسیحا کا نور چمک چکا ہے، آپ جانتے ہیں جب گٹریوں پر روشنی چمکی نا، جب گٹریوں کے اوپر ایک روشنی آئی اور ان کو پتا چل گیا کہ آج داؤد کے شہر میں ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کی منادی کو شروع کر دیا۔ وہ دوڑے چلے گئے اور وہ پہلے تو اس نور کی طرف گئے جو کہ چرنی کے اندر موجود تھا۔ اور چرنی کی کیا حیثیت تھی؟ کون اس کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے؟ اس میں جو تو بدبو آتی ہے، لیکن اگر اس نے چرنی کی حیثیت کو بدلا ہے تو وہ انسان کی حیثیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ انسان جو گناہ آلودہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے، کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں میں تے بڑا ہی گناہ گار شخص ہاں، میں تے بڑے ہی گناہ کیتے نے، میں چرچ جا کے کی کرنا ہے؟ او یار میں چرچ کی جا کرنا ہی تے بڑے گناہ کیتے نے، اسی توبہ کر کے کی کرنی، اسی بپتسمہ لے کے کی کرنا ہے، اسی تے پھر گناہ کریں گے۔ جب آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو پھر اس کا روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب آپ توبہ کر لیتے ہیں پھر آپ بپتسمہ کی جانب جاتے ہیں، پھر آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کا روح القدس آپ کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، آپ کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور میں اکثر بار یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بڑی محبت ہے کہ وہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان اس سے دور چلا جاتا ہے، اسے چھوڑ جاتا ہے۔ مصر بیٹا چھوڑ گیا لیکن باپ اس کی فکر کے اندر ہے، اور اسی طرح جب انسان بھی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جو ایک کھو جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ اسے ڈھونڈے، اسے ٹٹولے اور اسے واپس مسیح کے گلہ کے اندر شامل کرے، اسے زندگی دے، اسے ہمیشہ کی زندگی دے۔ وہ تو زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ تو ہمارے لیے زندگی لے کر آیا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ ہم اور آگے بڑھیں